حضرت زید کا معاملہ بنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نکاح کا پیغام بھیجا۔ قریش کے خاندان کی ایک عورت حضرت زینب کو۔ اب ماں باپ سوچ رہے تھے کہ زید آزاد کردہ غلام ہے، متبنہ ہے، ہمارا ہم قوم نہیں ہے، عرب میں سے نہیں ہے، باہر سے آیا ہے، اس کو اپنی بیٹی کا بچی کا رشتہ دیں یا نہ دیں۔ اب ہر ماں باپ کو اور بالغ بچی کو اختیار ہے، وہ اپنی بچی کا یا بچی اپنا رشتہ کسی کے لیے تسلیم کرے یا انکار کرے، شریعت نے گنجائش رکھی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی مجبور کرے کہ ہم نے رشتہ لے کے جانا ہے، اگر وہ ہاں کریں تو رشتہ ہو جائے گا، نہ کریں تو نہیں ہوگا۔ اب وہ سوچو بچار میں تھے، ایک طرف تو آزاد کردہ غلام ہے، ہم قوم نہیں، متبنہ ہے، یعنی دل چاہتا تھا رشتہ نہ دیں، دوسری طرف کے رشتے کا پیغام رسول اللہ نے بھیجا ہے، اس نے خود نہیں بھیجا۔ اب یہ تھا کہ حضور کی بات کو کیسے ٹالا جا سکتا ہے۔ ابھی سوچو بچار میں ہی تھے، رب نے آیت اتار کے کہہ دیا، فرمائے کائنات میں ہر مومن مرد اور عورت کو اختیار ہے کہ اپنا رشتہ کسی کے لیے تسلیم کرے یا انکار کرے، لیکن زینب کو پیغام رشتہ رسول اللہ کی طرف سے آیا ہے، چاہے رشتہ زید کے ساتھ ہی ہے۔ رب نے آیت اتار کے کہا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ فرمایا کسی مرد مومن اور عورت مومنہ کے لیے یہ جائز ہی نہیں جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے کہ انہیں کوئی اختیار باقی ہو۔ آقا علیہ السلام کا وہ پیغام بھیجنا، رب نے کہا یہ ان کا فیصلہ ہے، وہ چاہتے تھے تب پیغام بھیجا ہے، فرمایا ان کی چاہت اور دل کی مرضی کو اللہ کا فیصلہ سمجھو، اب تمہیں اختیار نہیں کہ چاہو تو رشتہ دے دو، چاہو تو انکار کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات شامل و شریک ہو گئی اس پیغام بھیجنے میں، اور مرضی ہو تو پیغام بھیجا جاتا ہے، جو پیغام بھیجتا ہے اس کی طرف سے رضا ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ اگلی طرف سے ہاں ہو جائے تو پھر یہ کہے میں سوچتا ہوں اب میں نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ تو رب نے کیا ہی دیا، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے یہ فیصلہ کر دیا ہوا ہے، اور ہر کسی کو اپنی جان کا اختیار ہے، لیکن جان کائنات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کا اختیار ہے، ان کے فیصلے کے بعد اختیار نہیں کہ کرنا ہے یا انکار کرنا ہے۔ یوں محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب نے آیات قرآنیہ میں گویا گول گول کے لوگوں کو پلائی، اور اس سے بھی آگے بات کہہ دی۔ یہ تو دو مسئلے تھے نا، پہلے میں تھا حاکم تسلیم کرنا اور دل و جان سے ماننا، فیصلے پر دل سے بھی راضی ہونا، دوسرے میں یہ کہہ دیا کہ ان کے فیصلے کے بعد رشتے کے لین دین میں بھی تمہیں اختیار ختم، بس انہوں نے کہہ دیا تو حرف آخر ہے۔ اب رب نے اس سے بھی آگے بات کہہ دی۔ یہ تو ایک ایک چیز تھی نا، ایک یہ تھا کہ جھگڑے میں فیصلہ دینا، ایک یہ تھا رشتے کا پیغام بھیجنا۔ اب فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، فرمایا میرا رسول تمہیں جو بھی دے دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے بھی میرا رسول تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ، اور ما کلمہ عام ہے۔ فرمایا اب یہ نہیں کہ فلاں چیز میں بات ماننی ہے فلاں میں نہیں ماننی، آخرت کے معاملات ہوں تو ماننی ہے، دنیا کے ہوں تو نہیں ماننی، کاروبار کے معاملات ہوں تو نہیں ماننی، دین کے ہوں جہاد کے ہوں تو ماننی ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ فرمایا میرا رسول جو بھی تمہیں دے دے بس وہ لے لو۔ اگرچہ شان نزول تو مال فے کے بارے میں تھا، لیکن ما کلمہ عام ہے۔ قرآن نے سمجھا دی ایک ہی بات کہ اس کائنات میں اللہ نے ایک ہی ہستی ایسی بنائی ہے کہ جس کا فیصلہ ہر حال میں نافذ بھی ہوگا اور حق بھی ہوگا
اور دل و جان سے اسے تسلیم بھی کرنا ہوگا، اور وہ ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔